رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مالک بحق شہزادی کونین ہمیں ہماری نسلوں کو محمد و آل محمد کے آزاداروں میں وفاداروں میں شمار فرما۔ مالک بحق ابا عبداللہ الحسین تمام حاضرین سامعین کو بار بار قبر امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما۔ مالک اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہماری روحوں کو اذن زیارت عنایت فرما۔ مالک شہزادی کونین کے صدقے میں تو نے یہ موقع عطا کیا کہ ذکر محمد و آل محمد ایک مرتبہ اور انجام دے۔ پالنے والے تجھے واسطہ شہزادی کونین کا اس ذکر کو ہم تمام سے قبول فرما۔ مالک دنیا و آخرت میں اس کی عظیم جزا عنایت فرما۔ دیدار ابا عبداللہ الحسین نصیب فرما۔ مالک حجت دورہ امام امر والزمان کے دیدار سے ہمیں مشرف فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے وجود مقدس کے طفیل تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ مالک امام علیہ السلام کے وجود مقدس کے طفیل عزاداری پرصداری ذکر اہل بیت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام مؤمنین و مؤمنات کی حفاظت فرما۔ تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ زائرین ابا عبداللہ الحسین کے راستے کے لیے آسانی فراہم فرما۔ پروردگار جناب سید کونین کا واسطہ مالک ہمیں ہماری نسلوں کو ہمیشہ آزاداری پرصداری ذکر اہل بیت سے جڑا رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے سینوں کو محمد و آل محمد کی ولایت سے منور فرما۔ علوم محمد و آل محمد سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ تمام حاجات کی قبولیت کی نیت سے بصدائے بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار
ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العلي العظيم. صلوات صلى على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. صلوات زرارہ ابن اعین امام کے انتہائی وفادار اور عظیم المرتبہ صحابی، چھٹے امام، پانچویں امام، یہ وہ ہستی ہیں جن کے حوالے سے امام نے کہا اگر یہ افراد نہ ہوتے تو آثار احادیث رسول مٹ جاتے. اتنی محنت کی ہے ان اصحاب نے. انہی زرارہ ابن اعین سے حدیث ہے کہ میرے آقا و مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، امام تشریف فرما تھے، اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک امام نے ایک جملہ کہا، ان لزوار الحسین فضلا علی الناس یوم القیامہ. جب روز قیامت ہوگا سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، تو اس روز خاص طور سے زائر حسین کی ایک خاص فضیلت سامنے آئے گی. ما فضلہم، مولا کون سی فضیلت خاص جو زائر حسین کی محشر میں قیامت میں آئے گی؟ امام علیہ السلام نے کہا یدخلون الجنت قبل الناس ب40 عاما والناس فی الموقف فی المحشر، محشر میں لوگ اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، عام مؤمنین سے بھی 40 سال پہلے زائر حسین پہلے جنت میں جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عام مومن سے، مومن ہے جنت میں چلا گیا ہے، مگر زائر حسین سے بلند نہیں ہوگا. کیوں؟ حسین ابن علی کا زائر ہو گیا. اب وہ بات الگ ہے، ایک جملے میں تمام کے تمام باتوں کا میں جواب دے دوں کہ کتنے ایسے زائر حسین ہیں جنہوں نے کربلا نہیں دیکھی، کربلا نہیں گئے مگر زائر حسین ہو گئے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے حسین ابن علی کو دیکھا مگر جہنم کا ایندھن بن گئے. حجت تمام ہو گئی دشمنان اہل بیت. پروردگار ہمیں ہماری نسلوں کو وفادار ابا عبداللہ الحسین میں شمار فرما. ایام عزا ارباب علم و دانش، ان مجالس عزا سے خطاب کرنے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ خصائص امام علی علیہ السلام، مولا کائنات کے خصوصیات، کوالٹیز، اسپیشل کوالٹیز. ساری زندگی بھی اس موضوع پہ گفتگو کرتا رہے، ایک نہیں ہزاروں زندگیاں ملیں تو کم ہیں. بھائی جب رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں،
تو علی کے فضائل لکھنے لگیں تو ختم نہیں ہوں گے. فوراً آیت ذہن میں آتی ہے نا, آیت ذہن میں آتی ہے نا, اگر تمام کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں, یہ تمام درخت قلم بن جائیں, ما نفدت کلمات اللہ, یہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کیا مطلب کلمات؟ اللہ کے کلمات یہی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربک یخلق ما یشاء و یختار. کیوں ان کے اتنے فضائل خصوصیات؟ کیونکہ اللہ نے انہیں اختیار کیا. ان کی فضیلت کو دیکھ کے اللہ نے انہیں اختیار کیا. ربک یخلق ما یشاء, خدا جہاں حکمت سمجھتا ہے اسے اختیار کر لیتا ہے, جسے چاہتا ہے خلق کر لیتا ہے. ما کان لہم الخیارہ, لوگوں کا کوئی اختیار نہیں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اس آیت کو پیش کیا ہے کئی مقامات پہ. لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے, لوگوں کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو نبی کے بعد اسی اللہ نے علی کو اختیار کیا تھا. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ کوئی خلیفہ رسول ہے تو رسول اختیار کرتے نا, جس نے رسول کو اختیار کیا وہ اختیار کرتا. اگر خلیفہ رسول ہونے کا کوئی دعوے دار ہے تو عوام اختیار نہیں کرے گی. اگر خلیفہ رسول, ہاں لوگوں کا خلیفہ ہو تو جمہوریت ہو, اجماع ہو, جو بھی کر لے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. ما کان لہم الخیارہ, کسی کو کوئی اختیار نہیں. آیت میں عجیب اشارہ ملا. اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے وہ پروردگار اور بلند ہے اس عمل سے جو یہ شرک کرتے ہیں. پالنے والے خلیفہ کے اختیار کی بات ہو رہی تھی, یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ اللہ جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے, اور پاک ہے اللہ اس بات سے کہ جو یہ شرک انجام دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بنانا شرک ہے, اللہ کے بنائے ہوئے کے ساتھ کسی اور کو بنا لینا یہ بھی شرک ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہت تیزی سے اپنے موضوع میں داخل ہو گیا. خصائص امیر المؤمنین, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات. جب اللہ نے اختیار کیا تو ہر عمل ان اختیار کنندہ کا, کرنے والے کا, اور جس کو اختیار کیا, ہر عمل اسی اللہ کے مطابق ہوگا. علی علیہ السلام کا ایک ایک عمل, اور حتیٰ ہر معاملے میں, چاہے بچپنا ہو, چاہے جوانی ہو, چاہے شہادت ہو, ساری زندگی کا ایک ایک عمل اس پروردگار کے مطابق ہوگا. اللہ نے اختیار کیا ہے. اعلان تو بہت بعد میں ہوا ہے, وہ بات الگ ہے. اعلان وصایت غدیر میں ہوا, لیکن کائنات کے نبی نے بیان کر دیا تھا اسلام کی پہلی دعوت میں ہی. علم ہے نا آپ کے بھئی, پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ تھی, جو کائنات کے نبی نے کہا تھا ایکم یوازرنی علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی, کون ہے جو میرا دستے بازو بنے گا؟ اے رسول خدا آپ کیا دیں گے؟ وہ جو دستے بازو بنے گا میرا بھائی ہوگا, میرا وصی ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا. اسی اسلام کی پہلی دعوت میں علی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو اس وقت کائنات کے نبی نے کہہ دیا اے علی, اللہ کے حکم سے تم میرے بھائی ہو, تم میرے وصی ہو, تم میرے خلیفہ. یہ کسی کو نہیں کہا سرکار نے, علی علیہ السلام کی خصوصیت میں سے اخی, بھائی کہنا کسی کو نہیں کہا. میں بیان کروں گا آنے والی مجالس میں کہ یہ اخی, یہ کتنا عظیم لقب ہے جو علی علیہ السلام کو ملا, اور اس کا انکار سب سے پہلے کیا گیا. بیان کروں گا. تو سرکار نے پہلی دعوت میں ہی بیان کر دیا تھا کہ علی تم میرے خلیفہ ہو, تم میرے وصی ہو, تم میرے بھائی ہو. یہ اعلان غدیر میں سب کے سامنے کیا. وصایت کا بیان کر دیا چند لوگوں میں پہلی دعوت میں. اس وقت اب سنیے گا,
یہ محدث دہلوی کا جملہ پیش کر رہا ہوں. کہا لوگوں نے سمجھا کہ یہ علی بچہ ہے، لوگوں نے سمجھا کہ یہ علی بچہ ہے. 9 سال کی عمر تھی، بچپنے کا عالم، بلکہ اور کم روایات میں ملا، 7 سے 9 سال یہ بچہ ہے. اور نبی نے ایسا ہی کہہ دیا کہ یہ میرا مددگار ہوگا. کہا لیکن جب زمانہ گزرا تو دنیا کو پتہ چلا کہ نبی نے جو اعلان کیا تھا کہ یہ میرا مددگار ہے وہ اعلان بھی صحیح تھا. علی جو کھڑے ہوئے تھے کہ میں مدد کروں گا، علی کا دعویٰ بھی درست تھا. ساری زندگی جس علی نے نبی کی نصرت کی، وہ علی پہلی محفل میں جب کھڑا ہوا اس نے سچ کر دکھایا کہ اگر کوئی ناصر رسول ہے تو علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر کوئی حق رکھتا ہے نصرت رسول کا تو وہ علی ہے، بچپنے سے لے کر آخری لمحے تک. یہاں تک کہ اب ایک تبرکاً روایت یہاں سن لیجئے گا، پھر میں آگے بڑھوں گا. یہاں تک کہ وہ بچپنے کے عالم میں بھی کس طرح علی علیہ السلام نصرت کر رہے ہیں رسول کی. یوازرونی، کون میرا ناصر ہوگا، کون میرا دستے بازو بنے گا. جب جنگ احد ہوئی تھی، جنگ احد دوسری جنگ ہے اسلام کی، پہلی جنگ جنگ بدر ہے، دوسری جنگ ہے جنگ احد. یہ ایک جملہ سن لیجئے گا، چھٹے امام سے پوچھا گیا تھا اس جملے کے حوالے سے، اس لیے میں حدیث پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات کی خصوصیت سنیے. جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں مقابلے میں سب سے پہلے مشرکوں کا جھنڈا لے کے جو آیا تھا، میں جھنڈے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، پرچم، لشکر، جو لشکر سے لڑ جاتا تھا، جو شخص، اس کا نام تھا طلحہ ابن ابی طلحہ، طلحہ ابن عثمان، عثمان باپ کا نام تھا، طلحہ ابن ابی طلحہ کہا جاتا. یہ آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا، کہنے لگا ہے تم میں کوئی جو میرے ہاتھوں سے قتل ہو کے جنت میں جائے. اندازہ لگا رہے ہیں کیسا طنز کر رہا. کوئی ہے تم میں، بڑے بڑے مسلمان. کون کھڑا ہوا؟ وہی جو رسول کا ناصر تھا، ناصر رسول کھڑے ہوئے. مولا کائنات کہو فاسق و فاجر، میں تجھے جہنم بھیجنے آ رہا ہوں. اب جملہ سنیے، مجھے یہ جملہ سنانا تھا. طلحہ ابن عثمان نے کہا قد علمت انہ لا یجسر علی احد غیرک یا قسم. امیر المومنین علیہ السلام کی خصوصیات، خصائص سنیے گا. کیا کہا طلحہ ابن عثمان نے؟ مشرکوں کا بڑا سردار علم لے کے آیا ہے، لشکر سے لڑ جاتا ہے یہ شخص، پیچھے لشکر ہے، علم لے کے آیا ہے اپنا، پرچم، جھنڈا. کہتا ہے کہ مجھے معلوم تھا اے علی تمہارے علاوہ کوئی میرے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کر سکتا. یا قسم، اے ہڈیوں کو توڑنے والے. لفظ قسم، قاف صاد میم. ابھی تو جنگ احد شروع بھی نہیں ہوئی ہے، یہ ہڈیوں کو توڑنے والے کیوں کہہ رہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ لقب فقط اور فقط علی علیہ السلام کا ہے. خصائص امام علی علیہ السلام موضوع گفتگو ہے، سنیے گا. یہ لقب علی علیہ السلام کا ہے. چھٹے امام سے سوال ہوا، مولا ابھی تو جنگ احد شروع نہیں ہوئی تھی، یہ مشرکین کا سردار طلحہ ابن عثمان علی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تمہارے علاوہ کوئی میرے سامنے آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، اے ہڈیوں کو توڑنے والے، یا قسم. مولا یہ کیوں کہا؟ اب امام کا جواب سنیے. امام خصوصیت علی بیان کر رہے ہیں. کہا اے بندہ خدا سوال کیا ہے تو سنو، یہ علی کی جوانی کی نہیں بچپنے کی فضیلت ہے. یا علی یا علی یا مولا کیا مطلب بچپنے کی فضیلت ہے؟ کہا مکہ کی سرزمین، کائنات کے نبی جب نکلا کرتے تھے، یہ مشرکین جب کبھی اذیت دینے کا ارادہ کرتے تو علی کے بابا ابی طالب موجود تھے. ابو طالب کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت نہیں تھی کہ نبی کریم کو اذیت دے سکے. انہوں نے ایک پلان بنایا. مشرکوں نے اپنے بچوں کو بلایا. یہ مشرکین کون تھے؟
یہ نام سب آپ جانتے ہیں، کون کون سے احد میں کون آیا، کس نے پلٹ کے حملہ کیا، پورا شجرہ آپ جانتے ہیں. کوئی یزید کا دادا ملے گا، کوئی نانا ملے گا، کوئی رشتہ دار، یہی سارے ملیں گے، یہی سارے مشرکین. یہ ان کے بچے، انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا دیکھو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے جب تک ابو طالب موجود ہیں. اب جب محمد نکلے تو تم محمد کو اذیت دینا، پتھر مارنا. ایک دن چھٹے امام کی پوری روایت بیان کر رہا ہوں میں. ایک دن کائنات کے نبی آئے اور کہا اے علی جب میں نکلتا ہوں تو مشرکوں کے بچے اذیت دیتے. آپ سنیے گا. کہا اے رسول خدا کل سے جب جائیے گا تو مجھے لے کے جائیے گا، کل سے جب جائیے گا تو مجھے لے کے جائیے گا. چھٹے امام فرما رہے ہیں بس اس دن ہوا یہ کہ علی علیہ السلام 9 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، اور یہ بڑے بڑے مشرکوں کے بچے ہی کہلا رہے تھے لیکن تھے بڑے بڑے، یہ دوبارہ اذیت دینے آئے. مکہ کی سرزمین، مدینہ نہیں، مکہ کی سرزمین، رسول نکلے. گویا کہ سورہ والشمس کی تفسیر دکھائی دی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی، قسم ہے چاند کی، جو اس کے پیچھے پیچھے چل کے آ جائے. نبی نے کہا میں سورج، علی چاند. مکہ کی سرزمین پہ سرکار چل رہے ہیں، پیچھے ایک چھوٹا سا بچہ جو ناصر رسول ہے جسے علی کہا جاتا ہے. مشرکوں کے بچے آئے. 2 روایت ہے، ایک روایت کا جملہ پیش کر رہا ہوں. علی علیہ السلام نے گھٹلیاں اٹھائیں. گھٹلیاں اٹھانے کے بعد اس سے پہلے کہ یہ پتھر مارتے انہوں نے پتھر اچھالا. علی نے گھٹلیاں ماری، کچھ کو پکڑا، کچھ کے منہ پہ مارا. کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا کان ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی پیشانی زخمی ہوئی. سب کے سب روتے ہوئے اپنے گھروں میں بھاگتے گئے. چھٹے امام کہتے ہیں بچے روتے ہوئے آتے، اماں ابا پوچھتے کیا ہوا؟ ہر بچہ کہتا قسمنا علی، قسمنا علی. ارے علی نے کان توڑ دیا، علی نے ناک توڑ دی، علی نے ہاتھ توڑ دیا. بس اس کے بعد علی کا لقب پڑ گیا اے بچپنے میں نبی کی نصرت میں ہڈیاں توڑنے والے. یا علی، بچپنے میں مشرکوں کی ہڈیاں توڑی. بچپن میں جو مشرکوں کی ہڈیاں توڑے وہ جوانی میں نبی کی نصرت میں ان کو واصل جہنم کر دیتا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خصائص امام علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں یہ لقب ملا. ابھی جنگ بدر ہوئی ہے اور جنگ بدر کے بعد ہی مولا کائنات کی تزویج ہوئی ہے. جنگ بدر، جنگ احد بعض روایت میں ملا اس کے بعد، لیکن جنگ احد سے پہلے تزویج ہوئی ہے. جنگ بدر اور احد میں 1 سال کا عرصہ تھا. اب علی علیہ السلام کی شجاعت بدر میں دیکھی جا چکی ہے. کائنات کے نبی سے زبردستی کا رشتہ جوڑنے کے لیے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. ربک یخلق ما یشاء و یختار، تمہارا پروردگار ہی خلق کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اختیار کرتا ہے. علی علیہ السلام کو اللہ نے زہرہ مرضیہ کے لیے اختیار کیا ہے، اللہ نے اختیار کیا ہے. اور عجیب انداز سے روایات مخالفین کے مصادر میں موجود ہے، پیش کی جاتی ہیں، مگر ایک میں روایت پیش کروں گا قدیم ترین مصدر میں موجود ہے. کتاب ہے دلائل الامامہ، ابن جریر طبری الامامی ان کی کتاب ہے، اس سے روایت پیش کروں گا. عجیب انداز میں روایت آئی ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف اور ایک اور صاحب، پہلے بہت سارے آ چکے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت لکھی ہے اپنی کتاب میں، سرکار منع کر چکے ہیں. یہ عجیب انداز سے آئے عبد الرحمن ابن عوف کا، اے رسول خدا 100 اونٹ، قیمتی ترین اونٹ آپ کے لیے ہدیہ، جتنا درہم و دینار چاہیں آپ کے لیے ہدیہ آپ کو دیتا ہوں کہ میں آپ کی صاحبزادی سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں. دوسرے صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تو میں بھی بہت کچھ دے سکتا ہوں. یہ جملہ جب کہا گیا سرکار غضبناک ہوئے. اخذ کفا من الحصا، کچھ کنکر ہاتھ میں اٹھائے. یہ وہ کنکر نہیں ہے جو مشرکوں کو مارنے کے لیے اٹھائے.
کچھ کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ایک مرتبہ ان کی جانب پھینکے. انہوں نے کنکر اٹھائے تو اب وہ کنکر نہیں تھے، قیمتی ترین ہیرے جواہرات بن گئے تھے. قیمتی ترین ہیرے جواہرات بن گئے. غضب کے عالم میں نبی نے کہا تم محمد کو اپنی مال و دولت کے ذریعے ورغلا رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو محمد کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اسی وقت ایک در زمین پر جب گرا تو تمام کا تمام گھر روشن ہو گیا. ابھی یہ گفتگو تھی، کائنات کے نبی کے چہرے پہ آثار غضب تھے. سرکار کئی مرتبہ اس کے کئی جوابات دے چکے ہیں. دیکھو سب کے پاس اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار ہوتا ہے، مگر یہ اختیار اس صاحب اختیار کے پاس. میری بیٹی کے رشتے کا بھی اختیار اس مختار صاحب اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کی جانب سے ہوگا. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، یہ والی روایت کا جملہ انس ابن مالک نے بھی بیان کیا، خصائص امام علی، کہ جناب جبرائیل نازل ہوئے. جناب جبرائیل نازل ہوئے. آپ نے دوسرے انداز سے روایت پڑھی سنی ہے کہ ایک ایک کر کے سب آ رہے تھے، علی بھی رشتے کے لیے آ گئے. لیکن اس حدیث میں جو قدیم مصدر میں ہے اس طرح نہیں بیان ہوا. جناب جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اے رسول خدا، ان اللہ تعالی امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور آپ کو یہ خبر دے دوں. خبر کیا ہے؟ کہ اللہ نے عرش پر علی اور فاطمہ کا رشتہ کر دیا ہے. عرش پر رشتہ ہو چکا ہے. کیسے ہوا اس کی بھی کچھ کیفیت سن لیجئے گا. کہ اللہ نے جنت کو حکم دیا سجا دیا جائے. جنت پہلے ہی سجی ہوئی، جنت کو حکم دیا سجا دیا جائے. حورا نے جنت کو کہا آج اپنی تزئین و آرائش میں اور اضافہ کریں. ملائکہ خوش و خرم ہیں. شجرہ طوبہ اپنے تمام پھل نچھاور کرے گا. ایسے میں نور کا منبر لگا. ملائکہ میں جو سب سے بہترین آواز کا مالک ہے ملک جسے راحیل کہا جاتا، اس نے خطبہ نکاح پڑھا. خطبہ نکاح کی صدا اس کی صدا میں آئی. سنیے، نہ صرف صدا آئی بلکہ ملائکہ منقبتیں پڑھنے لگے. عجیب روایت کا جملہ آ رہا ہے. ملائکہ منقبتیں پڑھنے لگے. تمام ملک جھوم رہے ہیں خوشی سے. اے رسول خدا، میں گواہ بنا ہوں علی کے نکاح کا. جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں اے رسول خدا میں گواہ بنا ہوں. میکائیل گواہ بنے ہیں. تو ولی کون بنا ہے جبرائیل؟ کہا ولی وہی پروردگار بنا جو تمام جہاں کا خلق کرنے والا ہے. وہ پروردگار ولی بنا. عرش پہ وہ ولی بنا، زمین پہ آپ ولی بن جائے. یا علی، اللہ نے اختیار کیا ہے علی کو زہرا کے لیے. کوئی علی علیہ السلام کی جگہ زہرا کا ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. اے رسول خدا، اچھا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے رسول خدا جب یہ عقد ہو گیا عرش پر تو اللہ نے شجرہ طوبہ کو حکم دیا کہ اپنے قیمتی ترین پھل نچھاور کرو. تو پھل نہیں گرے. یہ ابھی جو موتی آپ نے اٹھایا تھا، ابھی جو آپ نے کنکر اٹھائے موتی بن گیا، در بن گیا، یہ اس کا ایک چھوٹی سی جھلک ہے. عرش پر اس سے کہیں زیادہ روشنی پھیلی. اللہ نے حکم دیا حور العین کو، ملائکہ کو کہ آؤ یہ زہرا اور علی کا صدقہ ہے. جس نے جتنا صدقہ نچھاور کرنے کے بعد جو صدقہ کیا جاتا ہے، جس ملک نے، جس حور العین نے جتنا زیادہ موتی اٹھائے، قیامت تک دوسرے ملک پر فخر کرتا رہے گا کہ مجھے علی و زہرا کا صدقہ سب سے زیادہ ملا. یا علی، اللہم صلی علی محمد. جس ہستی پر نثار کردہ صدقہ اٹھانے پر ملک فخر کریں اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا. اے رسول خدا، اب اللہ نے حکم دیا ہے، یہ سب کے سب موجود ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ علی کے پاس جائیں. یہ عجیب جملہ ہے.
کیوں محمد کیوں علی کے پاس جائیں؟ اللہ نے بیان کیا ہے، اے رسول خدا، جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں، اے رسول خدا اللہ نے کہا، کیونکہ حدیث ہے نا، آپ ہی سے اللہ نے کہلوایا تھا کہ ان علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، ایک حدیث، دوسری حدیث مثل علی کمثل الکعبہ، علی کعبے کی مانند ہے، کعبہ چل کے نہیں آتا، کاش کے کچھ بیان کر سکوں، کعبہ چل کے نہیں آتا، کعبے تک جایا جاتا ہے، اس رشتے کا انداز الگ ہوگا۔ اللہ حکم دے رہا ہے، اے رسول خدا آپ علی کے پاس چل کے جائیں۔ کائنات کے نبی آئے ہیں علی علیہ السلام کے پاس اور کہا جبرائیل آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اے ابوالحسن آپ سے اپنی لخت جگر زہرہ مرضیہ کا عقد کر دوں۔ امیر کائنات نے سر کو جھکایا، خصائص امام علی، کمال، امام نے سر کو جھکایا اور کہا اے رسول خدا میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے 3 چیزوں کے، فرسی میری سواری، سیفی میری تلوار، اور میری زرہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم سر آنکھوں پر، کائنات کے نبی نے کہا اے ابوالحسن گھوڑے کی ضرورت، سواری کی ضرورت آپ ہی کو ہے، کیونکہ آپ ہی تو ہیں جو شاہ سوار ہیں، بہترین انداز سے لڑتے ہیں۔ آپ کی تلوار کی ضرورت اسلام کو ہے۔ اے ابوالحسن زرہ کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، زرہ بیچیے، شادی کے اخراجات پورے کیجئے۔ امیر کائنات نے کہا سمعاً وطاعتاً، بالکل سر آنکھوں پر علی علیہ السلام نکلے۔ یہ عجیب روایت ہے، امیر کائنات نکلے۔ خصائص امام علی دیکھیے، پروردگار ایک ایک منزل پہ فضائل بیان کر رہا ہے ان ہستیوں کے۔ ملائک کائنات نکلے اپنی زرہ بیچنے کے لیے، اس کی زرہ ہے کہ جو بدر میں بڑوں کو قتل کر چکا ہے، اس کی زرہ ہے کہ بدر میں تمام کے تمام مشرکین میں سے آدھے سے زیادہ علی نے قتل کیے، اور آدھے ملائکہ اور مسلمانوں نے مل کے قتل کیے۔ اس علی کی زرہ بکنے جا رہی ہے۔ علی علیہ السلام گئے، سب سے پہلے جو شخص لینے آیا مدینہ کا خوبصورت ترین شخص صحابی رسول دہیہ ابن خلیفہ کلبی، اے ابوالحسن مجھے یہ زرہ بیچ دیجیے۔ 400 درہم اور دینار زرہ علی علیہ السلام نے بیچی، حاصل کیے۔ جیسے ہی حاصل کیے، دہیہ کلبی نے کہا اے ابوالحسن اب یہ زرہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، اب یہ زرہ میری جانب سے آپ کو ہدیہ ہے۔ علی علیہ السلام نے کہا نہیں میں نے بیچ دی ہدیہ، کہا نہیں میری طرف سے ہدیہ ہے۔ بہت اصرار کیا، کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا۔ کیوں کہہ رہے ہیں علی؟ نبی سے پوچھیں گے۔ کمال ہے علی علیہ السلام کا، فائدہ ہو رہا تھا نہیں، کہا میں بتلاؤں گا، نبی سے پوچھوں گا۔ اب زرہ لے کے اور مال لے کے کائنات کے نبی کی خدمت میں آئے، اصحاب بیٹھے ہوئے، کہ رسول خدا میں زرہ بیچنے گیا تھا، بک گئی، مال بھی حاصل ہو گیا، لیکن دہیہ ابن خلیفہ کلبی لے ہی نہیں رہے، کہہ رہے ہیں کہ اے ابوالحسن یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اب آپ جو حکم فرمائیں وہی میں عمل انجام دوں گا۔ کائنات کے نبی مسکرائے، تبسم، مسکرانے کے بعد کہا اے علی وہ دہیہ کلبی نہیں ہے، وہ زرہ خریدنے والا اللہ کا عظیم ملک ہے جو میرے لیے وحی لایا کرتا ہے، وہ جبرائیل ہے۔ نہ صرف جبرائیل، جملہ سنیے گا، بلکہ وَالدِّرْهَمُ مِنَ اللَّهِ، یہ جو درہم ملا ہے نا جو تمہارے اور زہرہ کے عقد پر خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ کی جانب سے آیا ہے، لِيَكُونَ فَخْرًا لَكَ وَلِزَوْجَتِكَ فاطمہ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ تمہارے اور زہرہ کے لیے فخر بن جائے قیامت تک کے لیے کہ تمہاری شادی کا خرچہ بھی اللہ کی طرف سے آیا۔ یا علی، صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِيَكُونَ فَخْرًا لَكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلِابْنَتِي فاطمہ، قیامت تک میری بیٹی کے لیے یہ فخر بن جائے کہ یہ خرچہ بھی
اللہ کی طرف سے آیا. اے ابوالحسن اہتمام کرو خصائص امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. کمال ہے جو برکات ہے مولا کائنات کی اس عقد کی. اللہ کی جانب سے ایک ایک عمل انجام دیا گیا. پھر جو برکات ہے امیر کائنات کے اس عقد کی، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو زہرہ مرضیہ کے لیے چنا، اور ایسا چنا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لولا ما خلق اللہ تعالی علی ابن ابی طالب لفاطمہ، اگر اللہ نے علی علیہ السلام کو زہرہ مرضیہ کے لیے خلق نہ کیا ہوتا، ما کان لہا کفء الی یوم القیامہ آدم فمن دونہ، زہرہ مرضیہ کا ہم پلہ قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا تھا، چاہے آدم ہو یا کوئی اور. عجیب بات ہے. یعنی جس کا فضیلت میں برابری، جس کی فضیلت میں برابری انبیاء نہ کر سکے اسے زہرہ مرضیہ کہا جاتا. جہاں علی علیہ السلام کی فضیلت پہ یہ دلیل ہے حدیث کہ آدم علیہ السلام صلاحیت نہیں رکھتے جس کا ہمسر بن جائیں، وہاں علی کی فضیلت ہے. یہ اللہ نے اختیار کیا ہے مولا کائنات کو، ما کان لہم الخیارہ، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے. ایک ایک عمل اللہ نے اختیار کیا مولا کائنات کے لیے. تمام کے تمام فضائل. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات پر. وعجل فرجہم. مولا کائنات کے عقد کی جو برکات ہے یہاں پر تمام لوگوں میں پتہ چل گیا. ایک بات، ایک جملہ اب کہہ دوں میں آپ حضرات کی سماعتوں کو دیکھتے ہوئے. عجیب بات یہ ہے کہ جو نقل کیا ہے امام احمد بن حنبل نے کہا، جب کچھ بڑی عمر کے لوگ آئے رشتہ لینے کے لیے تو رسول نے کہا انہا صغیرۃ، تم بہت بڑے ہو اور زہرہ مرضیہ چھوٹی ہے بہت. یہ جملہ نقل کر دیا فضیلت علی میں. لیکن عقل کے اندھوں نے یہ نہیں سوچا کہ انہی زہرہ مرضیہ کے عقد ہونے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا جسے حسن کہا جاتا ہے، پھر دوسرا بیٹا، پھر بیٹی زینب علیہ، پھر بیٹی ام کلثوم، پھر وہ بیٹی اتنی بڑی ہو گئی، چوتھی بیٹی کہ وہ شادی کے قابل ہو گئی. اس کے بعد انہی بزرگ سے نسبت دی جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. کسی نہ کسی طرح کر کے رشتہ داری جوڑ لی جائے تاکہ وفاداری ثابت کی جائے. بات سیدھی سی ہے، ہمارے ہاں وفاداری دیکھی جاتی ہے، رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی. کسی کی کسی سے بھی رشتہ داری ہو، محمد و آل محمد کا وفادار ہے ہم قبول کرتے ہیں. اسی وجہ سے جب ایک شخص آیا مولا کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، صحابی ہے، صحابی کا بیٹا ہے. صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی ذات. امام نے کہا بیعت کیوں کر رہے ہو؟ بہت ساری بیعتوں سے پہلے امام پوچھتے تھے کہ میں بیعت اس بات پہ کر رہا ہوں کہ آپ ہی حق پر مبنی خلیفہ ہیں اللہ کی جانب سے، جو آپ کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے، وہ فاسق ہے، میں اس کے مخالف ہوں چاہے میرا باپ ہی کیوں نہ. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اور یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا تھا والی ولی ھذا، علی کی ولایت رکھنے والے سے محبت رکھو، علی سے محبت رکھو چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، اور علی کے دشمن سے بغض رکھو چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. کچھ سمجھا دیا میں نے، سمجھنا چاہیں تو. بھائی کتنے سارے ایسے مشرکین تھے کہ جن کو علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا بدر میں، احد میں، حنین میں. بعد میں جب ان کی نسلوں میں کچھ مومن ہوئے
تو خاص کر جو مومن تھے وہ کہتے تھے ہاں ہمارا باپ غلط تھا، اور کچھ ایسے تھے جنہیں حکومتیں مل گئیں وہ کبھی اپنے بڑوں کی برائی تو کریں گے نہیں۔ یہی نتیجہ نکلا کہ یزید کا جملہ کیا ملا جو شراب کے نشے میں مست کہا تھا، لیت اشیاخی ببدر، اگر میرے بزرگان جو بدر میں تھے وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کیسے میں نے بدلہ لے لیا۔ اب توجہ کر رہے ہیں آپ کہ کہاں سے دشمنی چلتی ہوئی آ رہی ہے؟ ایک جملہ پیش کر دوں، تاریخی جملہ ہے، علامہ سید نقی نقن رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے، جنگ بدر میں جو لوگ مارے گئے تھے، جنگ بدر سے تمام بعد والی جنگوں کی کڑی اور رشتہ ملتا ہے۔ اگر جمل ہوئی ہے تو جمل کو حرکت دینے والے زیادہ سے زیادہ جو دو افراد سامنے آئے، طلحہ و زبیر۔ امیر کائنات نے نہج البلاغہ میں لکھا، کسی قسم کی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، مولا کائنات نے لکھا کہ تم اپنی بیویوں کو چھوڑ کے آ گئے اور نبی کی بیوی کو اٹھا لائے جمل میں۔ طلحہ زبیر کو نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اب سنیے یہ کیوں مقابلے میں آ رہے ہیں؟ دونوں کے رشتہ دار بدر میں مارے گئے تھے علی کے ہاتھوں سے، دونوں کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ آگے بڑھیے، جنگ صفین ہو رہی ہے، حاکم شام، میں پہلے کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، جملہ دوبارہ ذکر کر رہا ہوں۔ امیر کائنات نے 2 مرتبہ نہج البلاغہ میں آیا، حاکم شام کو کیا کہا تھا؟ اگر ان کافروں کا بدلہ لینا چاہ رہے ہو تو مسلمانوں کو کیوں مروا رہے ہو؟ دع الناس جانبا وخرج الیہ، لوگوں کو ایک طرف کرو، علی کے مقابلے میں آ جاؤ، میں وہی علی ہوں کہ جس نے قاتل جدک، تمہارے نانا کو بھی مارا، واخیک وخالک شدخا فی البدر، ماموں کو بھی مارا، بھائی کو بھی مارا، سب کے سب کو بدر میں واصل جہنم کیا، وہی علی ہوں، وہی جوانی ہے، وہی تلوار ہے۔ تو تمام کی تمام بعد والی جنگیں حتیٰ کربلا تک ان کا تعلق ملتا ہے جنگ بدر سے۔ علی علیہ السلام کی بہادری، خصوصیت یہ ہے علی علیہ السلام کی کہ اللہ نے علی کو اختیار کیا ہے۔ مولا کائنات کے فضائل میں ایک چند جملے میں پیش کر دوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا کائنات کے فضائل میں کمال کے جملے کہے ابن ابی الحدید معتزلی نے، جو اہل تشیع سے جن کا تعلق نہیں ہے، شرح نہج البلاغہ انہوں نے لکھی ہے، اور زیادہ تشریح پیش نہیں کروں گا، اہل تشیع سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پوری جلد، باقاعدہ ایک جلد نہج البلاغہ کی شرح کی پوری ایک جلد اپنے بڑوں کی تعریف میں لکھ ڈالی ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ شیعہ تھے، یہ نہ کہے۔ ان کے لکھے ہوئے اشعار ہیں جو آج بھی مولا کائنات کے گنبد پہ لکھے ہوئے، مولا کائنات کے گنبد پہ قصیدہ عینیہ ابن ابی الحدید معتزلی کا لکھا ہوا ہے۔ ایک جملہ میں مختصراً پیش کر رہا ہوں، کہا جب دیکھا عبادت کے میدان میں بڑے بڑے عبادت گزار آئے لیکن علی سے بڑھ کے کوئی عبادت گزار نہ ملا، تو ہم نے سوچا اچھا کائنات کا سب سے بڑا عابد نبی کے بعد اصحاب رسول میں سب سے بڑا عبادت گزار اگر کوئی ہے تو وہ علی۔ اس کا مطلب عبادت میں تو علی آگے ہیں، ہاں میدان جنگ میں آگے نہیں ہوں گے، لیکن جب ہم میدان جنگ میں آئے اور دیکھا کون ہے جو بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے، کون ہے جو مشرکین سے اکیلا لڑ جاتا ہے، تو علی کے سوا کوئی نہ ملا۔ پھر ہم نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ ہاں شجاعت میں بھی علی سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ علم کے میدان میں بڑے بڑے آئے جو علم کا دعویٰ کرنے آئے لیکن سب علی کے محتاج ہیں، تو ہم نے یہ جان لیا کہ ہاں علم کے میدان میں بھی علی کے ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب جس کمال کی طرف ہم نے نگاہ کی، ہر کمال میں اوج کمال پہ جو شخصیت دکھائی دی اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا۔ حیدری یا علی۔ اب جملہ سنیے گا خلیل ابن احمد فراہیدی کا، کہ ان سے پوچھا گیا بھائی کیا دلیل ہے کہ علی خلیفہ ہیں؟ کہا تمام دلیلیں اپنی جگہ چھوڑو، ایک جملہ سن لو، اختیار سنیے گا، اللہ نے اختیار کیا امیر کائنات کو۔ خلیل ابن احمد فراہیدی بہت عظیم المرتبہ شخصیت ہے، کہا احتیاج الکل الیہ فی الکل دلیل انہ امام الکل فی الکل۔ تمام کے تمام لوگوں کا، تمام کے تمام معاملات میں علی کی طرف محتاج ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام لوگوں کا تمام معاملات میں علی ہی امام ہے۔
یہ جملہ وہ ہے جو تاریخی جملہ ہے اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. جتنے بڑے بڑے آئے, کوئی کہتا عقیلونی, عقیلونی یعنی اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں. ممبر پہ آنے کے بعد کہا جا رہا ہے پہلا خطبہ جو تواضع اور انکساری کے فضائل میں ذکر کیا جاتا ہے. دیکھیں کتنے متواضع شخصیت کے حامل کے ممبر پہ آنے کے بعد کہہ رہے ہیں دیکھو اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. کوئی عقل رکھنے والا یہ سوال کر لے کہ جو سیدھا کرے گا وہ امام بن جائے گا. عقیلونی لفظ یاد رکھیے گا, کیا کہا؟ عقیلونی, میں ادھر ادھر ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. انہوں نے کہا عقیلونی, علی نے کہا سلونی. اللہ کی جانب سے جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھ سے پوچھو, اور یہ دوسرے جو ہوتے ہیں ہمیشہ علی کے محتاج رہتے ہیں, مگر اس کے باوجود علی علیہ السلام کو حق نہیں دیتے. اور بہت سارے اس میں روایات معجزات موجود ہیں. ایک جملہ صرف سن لیجئے گا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. آخری جملہ سن لیجئے گا, اس حوالے سے اپنے موضوع کو یہاں روک رہا ہوں. میں علم کے میدان میں نہیں بڑھ سکے آگے. لوگ آ رہے ہیں, کائنات کے نبی نے کہا تھا انت تقضی دینی, اے ابو الحسن آپ میرے وارث ہو, تو وارثوں سے ہی مانگا جاتا ہے نا قرضہ وغیرہ جو وصیت ربی کر کے گئے تھے, کسی سے وعدہ کر کے گئے تھے. تو اب وارث کے پاس آئے گا. اب جو وارث بنے بیٹھے تھے ان کے پاس جب آتے کچھ نہ ملتا. علی کے پاس آتے, مولا کائنات بیٹھے رہتے, آتے رسول خدا نے یہ کہا تھا, یہ وعدہ کیا تھا. امیر کائنات مسلح اٹھاتے, جو کہا تھا جتنا کہا تھا وہی دے دیتے. یہ سلسلہ جب چلنے لگا تو وہاں بات پہنچ گئی کہ لوگ علی کے در کی طرف جھک رہے ہیں. تم بھی کچھ ایسا اہتمام کرو, جیسا ہی کوئی آتا ہے مانگتا ہے نبی کریم نے ہم سے فلاں وعدہ کیا تھا, آپ نہیں دے پاتے, علی کی شہرت ہو رہی ہے, لوگ علی کے در پہ آ رہے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ کوئی علی کا کمال تھوڑی ہے, یہ مسلح کا کمال, یہ نبی کی وصیت, تم بھی مسلح لے کے بیٹھ جاؤ, کوئی آئے دینے لگ جاؤ. بس پہلا ہی دن تھا, یمن سے ایک شخص آ گیا, کہ رسول نے کہا تھا کہ اگر اپنے خاندان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دو تو میں 100 اونٹ دوں گا. اب مسلح کے نیچے سے 100 اونٹ کہاں سے؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے. آخر کار در علی کے محتاج ہوئے, سب آئے, کہا نہیں اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے. اس نے کہا رسول کی تحریر موجود ہے. پیغمبر آگے بڑھے, تمام مشکلوں کا حل علی ابن ابی طالب کے پاس, مولا کائنات کے پاس آئے. اور وہ پوری حدیث آپ کے ذہن میں ہے کہ کس طریقے سے امیر کائنات نے صفات بیان کی. فلاں فلاں پہاڑی کے پاس جا کے کہو, صدا دو کہ نبی کے وصی کا حکم ہے کہ نبی کی وصیت کو پورا کیا جائے, اور پہاڑ کے دامن سے اونٹ نکلے. اونٹ نکلے, ایک نہیں, جس صفت کا نبی نے بیان کیا تھا حکم علی پر 100 اونٹ نکل کے آئے. اب جملہ سن لیجئے گا. الثاقب فی المناقب میں ابن حمزہ توسی لکھتے ہیں وہ حضرت صالح تھے جن کا معجزہ ایک اونٹنی تھی. یہ علی کی ابن ابی طالب ہے جن کا معجزہ 100 اونٹنی. صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار کیا تو ایک ایک عمل مولا کائنات کا اللہ کی جانب سے اختیار کرتا تھا, حتیٰ شادی کے معاملات میں. آگے کی اور ذکر کروں گا کہ کس طریقے سے برکات ظاہر ہوئی اس شادی کی. تمام کے تمام معجزات ظاہر ہوئے مسلمانوں پہ. کتنے مسلمان حقیقت میں مسلمان بنے علی کی شادی کے سبب. جملہ کہہ دیا میں نے, کتنے مسلمان حقیقت میں مسلمان بنے علی کی شادی کے سبب. کچھ منافق, صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہ نے اختیار کیا تھا علی علیہ السلام کو. کائنات کے نبی نے کہا, خاص طور سے جناب عقیل مولا کائنات کے بھائی ہیں, ان کو کہا تھا
کہ انی احب العقیل بحبین، میں عقیل سے دو وجہ سے محبت کرتا ہوں. جناب عقیل کو کہا کیوں؟ حباً لأبی طالب لہو، کیونکہ علی کے بابا ابو طالب عقیل سے محبت کرتے. معیار دیکھ رہے ہیں آپ، کیونکہ علی کے بابا ابو طالب سے محبت کرتے تھے. یہ سرکار فرما رہے ہیں وَإِنَّ وَلَدَهُ يُقْتَلُ فِي مَحَبَّةِ وَلَدِكَ یا علی. مولا کائنات کی طرف متوجہ ہے. کمال ہے، رسول متوجہ ہیں علی علیہ السلام کی طرف. کہا اے ابوالحسن، آپ کے بیٹے کی محبت میں عقیل کا بیٹا شہید کیا جائے گا. فضائل بیان کر رہے ہیں جناب رسول خدا. کس کے؟ مسلم ابن عقیل کے. حضرت مسلم ابن عقیل کی شجاعت ورثے میں ملی ہے علی علیہ السلام سے. ایسے بہادر ہیں، چند جملے سن لیجئے گا، ایسے بہادر ہیں مسلم ابن عقیل کہ جب کوفہ کی سرزمین پہ لڑ رہے تھے تو دشمن یہ بیان کر رہے ہیں مسلم ابن عقیل اگر مشرکین یہ سارے جو تھے مقابلے میں آئے، سامنے آتے تو گریبان سے پکڑ کے ایسے اچھالتے کہ کوفہ کی چھتوں پہ جاتے لوگ. یہ شجاعت مسلم ہے، یہ اس کا سکھایا ہوا ہے جو در خیبر اکھاڑنے والا ہے. 70 لوگوں کا لشکر، اکیلا مسلم جب لڑ رہا ہے تو جعدہ بنت اشعث کا بھائی ملعون لشکر کا سردار ہے. 70 لوگ جب کٹ کے گر رہے ہیں، مسلم ابن عقیل اچھال کے کوفہ کی چھتوں پہ پھینک رہے ہیں. فوراً ابن زیاد کی جانب پیغام بھجوایا کہ اور لشکر بھیجا جائے. وہاں سے کہا کہ کیا ہو گیا، دیوانے ہو گئے ہو؟ ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، 70 لوگوں کا لشکر بھیجا ہے، یہ لشکر کم پڑ رہا ہے. جواب سنیے گا. کہتا ہے انک لم تبعثنی الی بقال اہل الکوفہ، تو نے کسی کوفہ کے سبزی فروش کے پاس نہیں بھیجا ہے، اس کے پاس بھیجا ہے الی بطل ہمام وسیف غمام. کمال ہے واللہ جملہ. اس شخص کے پاس بھیجا ہے جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے کہ جب چلتی ہے تو سر اڑتے نظر آتے. تو نے اس شخص کے پاس بھیجا ہے جو اس گھرانے سے ہے جو اہل بیت عصمت کا گھرانہ ہے، بہادر گھرانہ ہے. ارے یہ منافق ہے، ان کے فضائل بیان کرنے پہ مجبور ہو گیا. دوسرا لشکر بھیجا گیا. مسلم ابن عقیل کی شجاعت. مسلم ابن عقیل اس شخصیت کا نام ہے جن کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام نے اپنے انتہائی قریبی دوست کو بھیجا تھا. حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ، یہ بعض روایات میں آیا، ان سے جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجنا چاہا، ان سے پہلے بھیجا اپنے بالکل بھائی جیسی شخصیت. کون؟ جنہیں رضیع الحسین کہا جاتا تھا، عبداللہ ابن یقطر. رضیع الحسین 3 شعبان کو ان کی ولادت ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑے ہیں، بالکل بچپنے کے. رضیع کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کو، اور رضیع کہتے ہیں دودھ شریک بھائی کو. یہ زیارت ناحیہ کا جملہ ہے. زیارت ناحیہ میں آیا سلام ہو عبداللہ ابن یقطر پر جو حسین ابن علی کے دودھ شریک بھائی تھے. یہ ترجمہ ہو جائے گا، لیکن کیا مطلب ہے دودھ شریک بھائی؟ امام حسین علیہ السلام کس کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ شریک نہیں ہے. مطلب یہ کہ ایک ہی دن ولادت ہوئی. جب امام حسین شیرخواری کے عالم میں تھے اسی وقت یہ بھی شیرخواری کے عالم میں تھے. انہیں حضرت مسلم سے پہلے بھیجا ہے کہ اگر یہ صحیح خبر دیں گے تو میں پھر مسلم ابن عقیل کو بھیجوں گا. اس کے بعد بھی بھیجا ہے امام علیہ السلام نے دوسرے سفرا کو، جناب مسلم ابن عقیل کے بعد بھی بھیجا ہے. سلیمان ابن رزین اور دوسرے اصحاب کا نام ملتا ہے، قیس ابن مسہر سیدابی. مگر جب حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا تو خط لکھ رہے ہیں امام علیہ السلام کہ انی باعث الیکم اخی، میں تمہاری جانب اپنے بھائی کو بھیج رہا. حسین ابن علی جسے اپنا بھائی کہیں اسے مسلم کہا جاتا ہے. وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، میرے پورے گھرانے میں جو انتہائی قابل اعتبار ہے وہ ہے مسلم، اسے بھیج رہا ہوں. حضرت مسلم ابن عقیل وہ ہستی ہیں کہ جن کو دیکھ کر رسول نے گریہ کیا. کیسے؟ کائنات کے نبی نے کہا کہ تب کی علیہ عیون المؤمنین،
مومنین کی آنکھیں مسلم پہ روئیں گی. رسول نے فضائل بیان کی ہے مسلم ابن عقیل کے. حضرت مسلم ابن عقیل وہ شخصیت کہ جہاں جا رہے ہیں حسین ابن علی کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ایک وہ موقع جب آ گیا کہ مسلم تنہا رہ گئے ہیں. مقاتل میں عجیب جملہ ملا. بعض روایات میں ملا یہ مومنہ جسے طوعہ کہا جاتا ہے امام امر والزمان کے لشکر میں شامل ہوگی کیونکہ مسلم کی مدد کی تھی. مقتل میں سنا نا آپ نے عجیب جملہ ملا. جب جناب طوعہ کو پتہ چل گیا مسلم ہے کہا میرے آقا و مولا معاف کیجئے گا مہمان خانے میں تشریف لے آئیے. فجر کا وقت جب آیا تو اس وقت تک مخبری ہو چکی تھی. گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں باہر سے. مسلم آمادہ ہو رہے ہیں جنگ کے لیے. یہ مومنہ آئی کہا میرے آقا و مولا آپ گھر سے باہر نہ نکلیں گھر میں ہی رہیں. ممکن ہے وہ گھر پہ نہ آئے. ارباب اعزاز جناب مسلم کا جملہ سنیں گے. جناب مسلم نے کہا اے بی بی مسلم کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تمہارے گھر میں یہ فوج داخل ہو جائے. میں کہوں نہیں معلوم مسلم کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. شاید مدینے کا مظلوم علی آ گیا ہو ذہن میں کہ جب کتنے لوگ آگ لے کر لکڑیاں لے کر در علی پہ آ گئے تھے. ایک مرتبہ کہہ رہے تھے ابو الحسن کو نکالو ورنہ در کو آگ لگا دی جائے گی. اتنے پہ بات ٹھہری نہیں آگ بھی لگائی گئی دروازہ بھی جلایا گیا. ایک لائن نے اپنا نجس پیر در زہرا پہ مارا. ارے مادر حسنین در و دیوار کے در میں اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ. عجب نہیں مسلم کو یہ وقت یاد آیا مگر مسلم نے وہ لمحہ نہ دیکھا جب عاشور کا دن گزر گیا. شام غریبہ آ گئی. فوج اشقیاء خیموں کی جانب بڑھی. لوٹو تبرکات علی و بطول کو. ایک لائن کہتا ہے ایک بی بی سے جب چادر چھین رہا تھا تو سختی سے بی بی نے چادر کو تھام لیا. جب چادر نہ چھین سکا شمر آگے بڑھا نیزہ لایا علی کی بیٹی کی چادر. اجرکم علی اللہ. ارباب اعزاز جناب مسلم کو دار الامارہ پر لے جایا گیا. ہاتھ پسے پشت بندھے گئے. ایک مرتبہ ایک صدا بلند کی السلام علیک یا ابا عبداللہ. امام حسین راہ کربلا میں ہے اپنے مقام سے کھڑے ہوئے. مسلم تم پر سلام. ایک صدا بلند کی بیٹا عباس مسلم کی بیٹی کو لا. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ مسلم کی شہزادی آئی. امام حسین نے اپنے زانو پر بٹھایا سر پہ ہاتھ رکھا. ایک جملہ کہا ہے بیٹی آج سے حسین تمہارے بابا ہے.
بعض مقاتل میں ملا کچھ گوشوارے حسین نے بیٹی کو دیے. یہ منظر حسین کی سکینہ دیکھ رہی. اہل بیت کے گھرانے سے تھی مسلم کی بیٹی. کہنے لگی میرے آقا آپ تو ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہ حسین کی سکینہ نے منظر دیکھا, شاید سمجھی ہو یتیموں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے, مگر شام غریباں یہ ننھی یتیمہ دامن جلا تھا, گوشوارے چھینے جا چکے, زخمی کان صدا دے رہی گئے میرے بابا کہاں ہو. ارباب ازا ایک شباہت ملی مسلم کے بچوں میں اور اس یتیمہ میں. جب یہ یتیمہ شام غریبہ میں امام حسین کے جسد پہ آئی, آنکھ بند کی, چہرے پر خون لگ گیا. وہاں مسلم کے بچے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا خون چہرے پر لگایا. ہاکذا التقی مع رسول اللہ, ارے اسی حال میں رسول کی خدمت میں میں رسول خدا کو بتاؤں گا ہم یتیموں پر کیا ظلم ہوا. میں کہوں مسلم کے بچوں آپ تو شہید ہو گئے, لیکن سکینہ کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام تماچے کھاتی. میرے مولا امام زمان کا جملہ زیارت ناہیہ میں ملا, میرا سلام ان رخساروں پر جن کی رنگت تبدیل ہوتی. ماتم حسین.